بائبل کی کوئی کتاب سیدہ مریم کے نام پہ نہیں ہے. تعلیمات عیسیٰ ہے نا، لیکن ایک واحد قرآن ہے. کتاب مسلمانوں کی ہے، تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا. کتاب مسلمانوں کی ہے، تذکرہ مریم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے کس مقدس طریقے سے اور کس طرح اسوہ حسنہ قرار دیا اور کس طرح باعزت قرار دیا. قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ ذکر عیسیٰ اور ذکر مریم کو اللہ نے بیان کیا، جس سے نہ صرف مسلمانوں کی تربیت ہے کہ مسلمانوں ایسا نہ ہو کسی لڑائی میں، کسی جھگڑے میں، کسی مخالفت پہ آ کے تم کسی عیسائی کے سامنے اس کے غیظ و غضب میں آ کے میرے نبی عیسیٰ کو کچھ نہ کہہ دینا، نبی عیسیٰ کی ماں مریم کو کچھ نہ کہہ دینا، اس لیے کہ وہ عیسائیوں کے نہیں، وہ تو دونوں تمہارے ہیں، کیونکہ وہ جو میرا ہے وہ میرے مسلمانوں کا بھی. اللہ تعالیٰ کس قدر احترام کی نظر سے دیکھتا ہے. قرآن مجید کی چند آیات پہ غور کریں. پہلا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام کون ہے. جب بچے کو اٹھا کے لے کے آئی قوم کے پاس تو قوم نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا اسی سے پوچھ لو. تو بظاہر ہے عقل کے خلاف ہے، معجزہ تھا. بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہونا، دنیا نے آج تک ایسا اسلوب نہیں دیکھا. اس لیے لوگوں نے بہت کچھ کہا. کسی نے معاذ اللہ زانیہ کہہ دیا، کسی نے بد کردارہ کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کی زبانیں اٹھ رہی، اور میں کہتا ہوں امہ صدیقہ، یہ سارے جھوٹے ہیں. جو مریم کہہ رہی وہ سچ ہے. مریم کہتی ہے زنا نہیں کیا میں نے، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، لیکن یہ بچہ ہے، اب اس کا سوال اس بچے سے کرو. تو یہ کہتے اچھا بچے بھی بھلا بولے، آپ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، آپ ہمیں اور دلیلیں دے رہے. جب دنیا کی زبانیں مریم علیہ السلام پر کھل رہی تھی اور لوگ بول رہے تھے، ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں اللہ جبریل کو کہتے ہیں یہ میری آیات لے جا اور دنیا والوں کو پیغام دے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کیا. فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. لوگوں مریم علیہ السلام پہ شک نہ کرو. اصطفاکی، اللہ فرماتے دنیا کی عورتوں میں سے میں نے سیدہ مریم کا انتخاب کیا. وطہرکی، او بد کردار کہنے والو جھوٹو، او بد کردار کہنے والے بد کردارو. طہرکی، مریم تو پوری کائنات میں پاک ہے، مریم تو پوری عورتوں میں پاک ہے، مریم تو ساری خواتین میں سے پاک ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو خواتین میں سے پورے کائنات میں جن عورتوں کو میں نے منتخب کیا، جو عورتیں چنیدہ ہیں، جن میں سیدہ آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہے، سیدہ عائشہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر کی بیوی، سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ کی بیوی ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو ساری عورتوں میں سے میری منتخب عورتیں ہیں، ان میں سے ایک خاتون سیدہ مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں. زبان نہ کھولنا، جن عورتوں کو میں نے چنا ہے ان میں سے میری مریم بھی ہے. یہ رب کا قرآن ہے جو کہتا ہے چنیدہ ہے، پسندیدہ ہے، با کردار ہے، پاکیزہ ہے، پاک دامنہ ہے.
مالک کائنات نے فرمایا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ کائنات والو، تمہاری بیویاں بے نماز، تمہاری بیویاں ڈنڈی مارنے والی، تمہاری بیویاں نماز سے پیچھے رہنے والی، تمہاری بیویاں نماز میں سستی کرنے والی، او لوگوں نہ زبان کھولو میری پیاری مریم پہ۔ اللہ فرماتے مریم تو وہ ہے جس کا ایک سجدہ بھی کبھی قضا نہیں ہوا، ایک رکوع میں بھی کبھی تاخیر نہیں ہوئی۔ جماعت کے ساتھ ساری نمازیں پڑھنے والی مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے وصف بیان کیا تو فرمایا جب جماعت ہوتی تھی تو سیدہ مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی تھی، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتی تھی۔ اس لیے کہ مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہتی تھی۔ یہ بیت المقدس جس پر آج دنیائی یہودیت کی نظر ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں پر سیدہ مریم کی پیشانی کے نشان ہے۔ ایک طرف حجرہ تھا، وہاں رہتی تھی، جماعت سے نماز پڑھتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں مریم کے ایمان پہ شک نہ کرنا، مریم کا کوئی سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیر۔ دکھاؤ اس آیت کی کتابوں میں کیا یہ مقام ہے جو مقام اللہ کی قسم قرآن بیان کر رہا ہے۔ تیسرا مقام سنے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مریم علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتی تھی، اتنا لمبا قیام کرتی تھی، تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے سیدہ مریم کے پاؤں سوج جاتے تھے مصلی پہ کھڑے ہو کے۔ نبیوں کے پاؤں سوجے دیکھے ہیں، یا اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورتوں میں عبادت کر کے تو صرف مریم کے پاؤں سوجے دیکھے۔ کسی کے پاؤں سوج جاتے ہیں گھر کے کام کاج میں، دوڑ دھوپ میں، معاملات میں، بیماریوں میں، لیکن لوگوں ایک خاتون وہ بھی ہے جس کا لمبا قیام کر کے، لمبے رکوع کر کے، لمبے سجدے کر کے اللہ کے نبی فرماتے اس کے پاؤں سوجے، وہ سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ شرم نہیں آتی بھلا جن کے پاؤں مصلی پہ سوجے وہ بد کردار ہوتے، جن کے پاؤں مصلی پہ سوجے وہ غیر محرموں سے آمد و رفت کرتی ہیں۔ بھلا تمہاری زبانیں کھلی کیسے مریم کے بارے میں؟ مالک نے وہ وصف بیان کیے کہ ہر عقل مند کہتا ہے ایسی عورت کبھی برقرار ہو ہی نہیں سکتی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یأکلان الطعام۔ او لوگوں یہ جو کہتے ہیں مریم علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا حصہ ہے، جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان بدبختوں نے سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا۔ اللہ فرماتے لوگوں مریم میرا خاندان نہیں، مریم میرا نسب نہیں، مریم سے میری رشتہ داری نہیں، کیونکہ مریم بھی کھانا کھاتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے ہیں، دونوں کو ضرورت پڑے بازار چلے جاتے ہیں، دونوں زمین پہ چلتے پھرتے ہیں۔ بھلا کھانا کھانے والا اور کھانا کھلانے والا یہ دونوں رشتہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے رشتہ دار نہیں، میری برادری نہیں، میری اولاد نہیں، میری بیوی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، سچی ضرور ہے، ایمان والی ضرور ہے، کامیاب ضرور ہے، نماز پڑھنے والی ہے، عقیدے کی پکی ہے، منہج کی سچی ہے، کردار کی پاکیزہ ہے۔ امہ صدیقہ، مالک کائنات نے فرمایا لوگوں ماں مریم کی ہے، میں رب کہتا ہوں مریم سے سچی کوئی اور عورت ہے ہی نہیں۔ دنیا جو بھی کہتی رہے تم میری مانو، میں رب کو پتہ ہے کہ مریم کے قریب بھی جھوٹ نہیں گیا۔ یہ بد کردار کہتے ہیں، ان کی زبانیں اپنی جگہ پہ، لیکن مالک کے دلائل
اللہ کی قسم اس کا کوئی جواب نہیں۔ خالق کائنات کے قرآن کا چوتھا مقام ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ میں نے مریم علیہ السلام کو بھی اونچی جگہ دی، میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اونچی جگہ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں ماں بیٹے کے لیے اللہ پاک نے زمین سے چشمے پیدا کر دیے۔ اللہ فرماتے لوگوں، میں نے ماں بیٹے کے لیے میٹھے پانی کا بھی انتظام کیا، میٹھی کھجوروں کا بھی انتظام کیا۔ مریم تو وہ ہے جس کا مہمان نواز میں رب خود ہوں، مریم تو وہ ہے جس کا میزبان میں رب ہوں۔ یہ میری مہمان ہے اور میری مہمان پہ زبان نہ کھولا کرو، اس کو پانی میٹھے میں نے پلائے، اس کو کھجوریں میں نے کھلائی۔ یہ تو اللہ فرماتے میری نشانیوں میں سے سیدہ مریم بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کہتے میری نشانی ہے، یہ زبان کھولتے ہیں۔ وہ جی فلاں کے ساتھ مریم کا معاذ اللہ ناجائز تعلق بن گیا اور وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ توبہ توبہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی زبان جل کیوں نہ گئی، ایسی زبان والا وجود جسم میں دھنس کیوں نہ گیا۔ ان کا اسلام دین شریعت کے ساتھ اگر دور دور کا بھی تعلق ہوتا تو کسی نبی کی ماں پر ان کی زبان نہ کھلتی۔ خالق کائنات فرماتے لوگوں، سیدہ مریم وہ ہے جن کو میں نے بیت المقدس میں ٹھہرایا، ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، میں نے ان کی گواہی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پوری کائنات کے دل میں ان کو بسایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان کا منتخب بنایا، ان کا نگران بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس اللہ کو اتنی پیاری مریم ہے، نبی کو اللہ نے نگران بنایا، بیٹا بھی اللہ نے نبی بنایا، جس کا خالو بھی نبی ہو، جس کا بیٹا بھی نبی ہو، جس کی پوری زندگی بیت المقدس میں گزری ہو، مسجد میں رہتی ہے، مسجد میں سوتی ہے، مسجد میں کھاتی ہے، مسجد میں پیتی ہے، جماعت سے نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، نفلی روزے رکھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں، میں بتاتا ہوں مریم کیا ہے۔ مریم تو عظیم ہے، مریم تو مقدسہ ہے، مریم تو مطہرہ ہے، مریم تو اصطفیٰ کی ہے، مریم تو پورے جہان اور پوری کائنات کی عورتوں میں مقرب اور محترم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں، اللہ نے 20 مقام پہ لمبے لمبے تذکرے کر کے ان کے وصف اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ لوگوں، سیدہ مریم علیہ السلام ایسی باکردار، ایسی پاکیزہ، ایسی روزے دار، ایسے نفل پڑھنے والی، ایسا لمبا قیام کرنے والی، مسجد میں زندگی گزارنے والی، بیت المقدس میں رکوع اور سجدے کرنے والی، جو اتنی عظیم ہو عورت، وہ بد کردار نہیں ہوا کرتی، اس پر زبان نہیں کھولا کرتی۔ مالک نے دلائل سے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہ کرسمس کے نام پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، عیسائیوں کے مرد بھی اور عیسائیوں کی عورتیں بھی۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا اور ان کی یادداشت ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے مریم علیہ السلام سے؟ وہ مریم علیہ السلام ان کے نام پہ جمع ہونے والوں ان کے کردار کیوں نہیں اپناتے؟ اللہ فرماتے میں نے بھیجا فرشتہ، انسانی شکل میں جبریل آئے۔ جب مریم علیہ السلام کے سامنے ہوئے نا بیت المقدس میں، تو سیدہ مریم نے جلدی سے نقاب اپنے منہ پہ کر لیا اور کہنے لگی تو غیر محرم ہے، سائڈ پہ ہو جا، مجھے نہ دیکھنا، میں تجھے نہیں دیکھ سکتی۔
فاتخذت من دونہم حجابا، فوراً پردہ کر لیا مریم علیہ السلام نے۔ جو سیدہ مریم کی سیرت کو پڑھتی ہیں، جو ان کے نقشہ قدم پہ چلتی ہیں، اللہ کی قسم ہے مسلمانوں کی عورتیں آج وہ ساری پردوں میں پھرتی ہیں۔ جو پردہ نہیں کرتی اس کا سیدہ مریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدہ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں اور بے پرد مرد عورتیں ساری بیٹھ کے وہاں پر واجے اور گاجے۔ کیا ہے جی؟ یہ مسیح کی آمد کی خوشی ہے۔ مسیح کی آمد کی خوشی سیدہ سے پوچھو نا۔ جو سیدہ نے خوشی اپنائی وہ کیوں نہیں اپناتے؟ سیدہ نے خوشی میں کھڑے ہو کے اتنی لمبی نماز پڑھی، اللہ کہتا ہے میری مریم کے پاؤں سوج گئے۔ تمہاری مسجدیں ویران ہیں، تمہارے بازار سجے ہیں، تمہاری مسجدیں ویران ہیں، تمہاری ناچنے گانے کی جگہ آباد ہے۔ سیدہ مریم کی یہ سیرت نہیں ہے۔ مالک فرماتے فاتخذت من دونہم حجابا، جیسے ہی کسی غیر محرم کو دیکھا، جیسے ہی مرد کو دیکھا، مریم علیہ السلام نے فوراً پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے سیدہ مریم میں انسان تو نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، فرشتوں سے پردے تو نہیں کیا کرتے۔ فرمایا آئے انسانی شکل میں ہو اس لیے میں ہر انسان سے ہی پردہ کرتی ہوں۔ جبریل تو انسانی شکل میں آیا، میں نے تو پردے کرنا، سائڈ پہ ہو جا، سائڈ پہ میرے سامنے نہ آنا۔ کہتے اچھا بی بی پردے میں کھڑی کھڑی ایک بات سن لے۔ کہا ہاں پردے میں کھڑے ہو کے بتا جو بتانا۔ مریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تجھے ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ کہا مجھے بیٹا؟ میری تو شادی نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرًا، کسی بشر نے آج تک مجھے چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں زانیہ بد کردارہ ہوں۔ جناب جبریل کہنے لگے یہ تو مالک کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کیسے ہونا ہے، میں تو صرف آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی جبریل جائے۔ جبریل واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امید لگا دی بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے مجھے؟ فرمایا فلن اکلم اليوم انسیا، تو نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، چپ۔ جو پوچھے یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کیسے ہوا، آپ چپ رہو۔ جواب جو چپ رہتا ہے اس کی طرف سے جواب میرا رب دیتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے نا، آپ کا کردار ٹھیک ہے، آپ دو نمبر نہیں ہیں، فراڈی نہیں، دنیا باتیں کر رہی ہے، تو آپ چپ کریں، جواب میرا رب خود دے۔ ایسے ہی جھوٹی گواہیاں دے دے کہ وہ نہیں جی اصل میں نا میں اپنی وکالت کرنے سے تو جیت نہیں سکتا۔ اگر تیری وکالت رب کرے تو تیرے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا؟ جناب مریم علیہ السلام نے بچہ لیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ مریم علیہ السلام نے بیٹا اٹھایا ہوا قوم کے پاس آئی، لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ مریم نہ تیرا کوئی بھائی ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، مریم تو نے یہ کیا کر دیا؟ پتہ چلا بچے غلطی کریں تو لوگ زبان ماں باپ پہ کھولتے ہیں، بچے غلطی کریں لوگ نسب کو پکڑتے ہیں، بچے غلطی کریں لوگ وڈیروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں مجھے نہیں پتہ، اس بچے سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جب ان لوگوں نے زبان زیادہ ہی کھولی، سیدنا مریم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں مریم تو نے نہیں بولنا، اور سیدنا عیسیٰ کو کہا دودھ پینا چھوڑ، اپنی امی کی گواہی دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ لوگو میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، معمولی نہیں ہوں بندہ۔ میری ماں پہ بات نہ کرنا، اور یہ جو بھی ہوا ہے یہ مالک کے کرم سے ہوا ہے۔ مالک نہ بلائے تو 6 فٹ کا 5 فٹ کا بندہ یہ گونگا ہے، بلانے پہ آئے تو پنگوڑے میں چھوٹے سے عیسیٰ کو بھی بلا دیتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بولے نا، اب سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ہم نے تو سیدہ پر بڑے بڑے جملے کہہ دیے تھے، کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا، ہم نے تو بہت غلط کیا ہے۔ تو اب سارے قدموں میں پڑھ کے کہہ رہے ہیں بی بی معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بڑا جرم کیا، بڑا گناہ کیا۔ واقعتاً جو اللہ پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بلا سکتے ہیں وہ اس کو بغیر باپ کے پیدا بھی کرنے پر قادر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، اس لیے میری دونوں نشانیاں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دل میں میل نہ لے کے آنا۔ یہودیوں نے کہا معاذ اللہ یوسف النجار ایک آدمی ہے جس سے اللہ معاف کرے مریم علیہ السلام کا تعلق بنا تو جس سے یہ پیدا ہوئے۔ عیسائیوں میں بھی ایک بدبخت فرقے نے اس کو ایسے ہی مان لیا۔ اللہ کی زمین پر یہ بہت بڑا غضب ہے کہ ایک نبی پر بھی الزام لگا اور نبی کی ماں پر بھی الزام لگا، اور الزام کنہوں نے لگایا؟ جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن وہ واحد کتاب ہے جو آپ کو سیدھا ستھرا صاف عقیدہ اور منہج بتائے گا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ عیسائیت نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا مقام سیکھنا ہے تو ان کو بھی قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ کائنات کی مقدس کتاب قرآن سے بڑھ کے اور کوئی بھی نہیں۔ میں نے پچھلے دن بائبل کو پڑھا ہے، 2 دفعہ لفظ پڑھے، ایک اسائنمنٹ میں نے لکھنی تھی اس چکر میں، وگرنہ کہاں بائبل پڑھی جاتی۔ 1750 صفحہ اس کا۔ آپ یقین مانے جو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا مقام ہے نا، اس سے 10واں حصہ بھی بائبل میں نہیں۔ جو قرآن مقدس بیان کرتا ہے، اس لیے کوئی عیسائی اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو نہیں جان سکتا جب تک قرآن نہ پڑھے۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو کون ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو میرا عیسیٰ وہ عظیم پیغمبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو میں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کے لیے کھانے کا انتظام پھلوں کی صورت میں کیا۔ مریم علیہ السلام حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور جب اللہ تعالیٰ بچے کی امید لگا دے تو کہتے ہیں ان کو فروٹ کھلاؤ، اب ان کی صحت کا خیال رکھو۔ اب ماں کو بھی ضرورت ہے خوراک کی اور بیٹے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ایک بچہ ایسا ہے جو ابھی ماں کی پیٹ میں آیا تھا تو اس کے فروٹ کا انتظام دنیا میں نہیں، آسمان پہ میں رب رحمان خود کرتا ہوں۔ جنت سے فروٹ بھیجا اللہ نے، جنت سے بے موسم پھل۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس میں کونے میں بیٹھی ہوئی اعتکاف، جبریل آتے ہیں شاپر فروٹ کا دے کے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان با کردار لوگوں کو دیکھو جن کے لیے فروٹ جنت سے آتا ہے۔ یا اللہ اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس بی بی کی پیٹ میں میرا نبی ہے،
میرے نبی کی آمد پر میں آسمان سے اس کے لیے فروٹ کا انتظام کروں. میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا فروٹوں کا شاپر پڑا، کہا بچے مریم یہ کہاں سے فروٹ آیا ہے؟ میں تیرا کفیل ہوں، میں تیرا نگران ہوں، میں نے تو فروٹ لے کے نہیں آیا، یہ کون دے کے گیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ. اگر کوئی بشر دے کے گیا ہوتا، کوئی چاچو، کوئی ماموں، کوئی کزن، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، تو سیدہ اس کا نام بتاتی. جب سیدہ نے کہا نا قالت ہوا من عند اللہ، مفسرین کہتے ہیں سمجھ لو پھر کہ یہ فروٹ جبریل ہی دے کے گئے اور کوئی نہیں دے کے گئے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، جنت سے آیا ہے. جناب زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھے تو پھل واقعی وہ پھل ہیں دنیا میں جن پھلوں کا موسم ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ اب سردی میں اگر آپ کو کوئی تازہ آم لا کر کے دے دے تو آپ مانیں گے کہ یار یہ آم کدھر کے ہیں، یہ تو ہوتے ہی نہیں اس موسم میں، یہ تو گرمی کا پھل ہے. اللہ ذوالجلال نے جنت سے فروٹ بھیجے، فرمایا لوگوں میرا پیار دیکھو سیدہ مریم کے ساتھ، میری محبت دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. میرا نبی ماں کے پیٹ میں تھا، آسمان سے میں رب خوراک بھیجا کرتا تھا. یہیں پر بس نہیں غور کرنا ذرا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا تو پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو، وقار کو پیدا کرنے کے لیے میں نے ان کو معجزات دیے. اور معجزات کیسے دیے کہ کہا جاؤ ان کو کہو بنی اسرائیلیو میں رسول ہوں سچا، مجھے مانو، یہودیت کو چھوڑو، میرے پاس آؤ. یہودیوں نے کہا عیسیٰ تو رسول ہے تو کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ تم لے کے آؤ کوئی ایسا آدمی جو مادر ذات نبینہ ہے، میں ہاتھ پھیروں گا اور اس کو نظر آئے گا. ایسا مریض لے کے آؤ جس کے جسم پہ کوڑ چلا ہوا ہے، میں صرف ہاتھ ہی پھیروں گا کوڑ درست ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا حکمت بڑی تھی، بڑے حکیم تھے، نباز تھے، دیکھ کے علاج کرتے تھے اور جناب نبض پکڑ کے بیماریاں بتاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نبض بھی نہیں پکڑوں گا، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں تیرے چہرے کو دیکھ کے بتاؤں گا تو کھا کے کیا آیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا تیرے گھر میں فریج میں کتنا پڑا ہے. اللہ فرماتے یہ میں نے اپنے نبی کو معجزہ دیا تھا. کسی بندے کو دیکھتے تھے تو اس کا سارا بایو ڈیٹا میرے نبی کو ویڈیو کی صورت میں دکھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا مقام دیا، ایسا مقام دیا، فرمایا کائنات والو میری اتباع کرو، ان اللہ ربی و ربکم. جب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، کوڑی درست ہو گیا، نبینہ درست ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا بھی بتا دیا، گھر میں پڑا بھی بتا دیا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے یہ بھی معجزہ دیا کسی قبر پہ آتے فوت شدہ کو کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، وہ کھڑا ہو جاتا. جب لوگوں نے یہ معجزات دیکھے نا تو جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی قدر بڑھنی تھی، قدر اتنی بڑھ گئی کہ ایک طبقے نے کہا یار سنو، علم غیب گھر میں کیا پڑھائی، علم غیب تو رب کو ہوتا ہے، مردے کو زندہ کرنا تو رب کا کام ہے، نبینے کو آنکھوں دینا تو رب کا کام ہے، کوڑی کو درست کرنا تو رب کا کام ہے، اور کہیں یہ رب بھی تو نہیں ہے، یہ عیسیٰ کہیں رب بھی تو نہیں ہے. ایسے ہم بھولے پھرتے ہیں
دیکھو تو صحیح کمالات، معجزات، معاملات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو فرمانے لگے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ کائنات والو یہ غلطی نہ کرنا، رب تو وہ ہے جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تمہیں بھی بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہ بنانا، فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے اس نے اللہ کو گالی دی، جس نے یہ کہا کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ کائنات والو یہ جملہ اتنا ذلیلہ ہے، اگر ساتوں زمینوں پہ رکھو تو زمینیں کانپ جائیں، آسمانوں پہ رکھو تو آسمان کانپ جائے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ کی کوئی برادری نہیں، اللہ کا کوئی خاندان نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ایسا اکیلا ہے جس کو کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ اکیلا ہے، کوئی ہمسر شریک نہیں۔ جب عقیدے کی بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً بولے اور کہا بھئی یہ معجزے اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں اللہ نہیں ہوں۔ میرے بھائیو یہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے محبت کے نام پہ، پیار کے نام پہ کرسمس ڈے کا جو کنسیپٹ ہے نا، سن لو، محبت قرآن بیان کر رہا ہے، عقیدت قرآن بیان کر رہا ہے، مگر عقیدے کو نہیں بھولنا ہے۔ اس عقیدت میں آ کے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے۔ یہ کرسمس ڈے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے پہ جمع ہونا جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں کسی ایسی عیسائی کو دیکھتا ہوں نا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ میری آنکھیں اس بد نصیب کو دیکھ نہیں سکتی جو بد نصیب نے اللہ کی اولاد بنا دی اور اللہ کو اتنی بڑی گالی دی۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کے بندو تم بینر لگاتے ہو، تم ان کو مبارکیں دیتے ہو، ان کے کیک کاٹتے ہو اور تم ان کے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو۔ اسلام رواداری کی اجازت دیتا ہے لیکن عقیدے پہ چھری نہیں پھیرتا۔ آپ عیسائیوں سے ملیں جلیں، ان کو کھانا کھلائیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کے بارے میں گندا عقیدہ رکھنے کی اللہ قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے آئیں عیسائیوں کو دعوت فکر دیں، ان کو قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے، مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ بڑا خوبصورت عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مالک کائنات کل قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حوض کوثر پہ اللہ محبوب کے ہاتھ جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔